وہ بلا کا ذہین اور بہادر تھا۔ قبیلہ بنی ثقیف سے تعلق رکھنے والا حجاج بن یوسف تاریخ میں اپنے ظلم و زیادتی اور قتل و غارت گری کے لیے بہت مشہور ہے۔ ایک دن وہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ عراقی حاشیہ بردار ارد گرد موجود تھے۔ اچانک ایک خارجی لڑکے کو لایا گیا۔ لڑکے کی عمر کم و بیش 12-13 سال ہوگی۔ ابھی اس کی مسیں بھی نہیں بھیگی تھیں، مگر چہرے سے ذہانت اور فطانت نمایاں تھی۔ اس کے سر پر لمبے لمبے بال تھے۔ لڑکے نے حاضرین کی پرواہ کیے بغیر محل کی چیزوں کو دیکھنا شروع کیا۔ اسے قطعاً احساس نہ تھا کہ وہ حجاج بن یوسف کے دربار میں آیا ہے۔ وہ گردن کو کبھی دائیں اور کبھی بائیں موڑ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر مختلف چیزوں کو دیکھ کر تعجب کے آثار ضرور تھے۔ غالباً وہ پہلی مرتبہ کسی محل کی زیب و زینت اور اس کی آرائش دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس نے اپنے کان پر ہاتھ رکھا اور بلند آواز سے پکارا، أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون۔ کیا تم ایک ایک ٹیلے پر بطور کھیل تماشا یادگار یعنی عمارت بنا رہے ہو اور بڑی صنعت والے مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو؟ گویا کہ تم ہمیشہ یہیں رہو گے۔ حجاج تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ لڑکے کی بات سنتے ہی فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، آؤ لڑکے، تمہارے چہرے سے ذہانت اور ذکاوت جھلکتی ہے۔ احفظت القرآن؟ کیا تم نے قرآن حفظ کیا ہے؟ مگر لڑکے نے الفاظ کو ان کے ظاہری معنی پر محمول کرتے ہوئے کہا، او خفت علیہ من الضیاء حتی احفظ وقد حفظه اللہ تعالی؟ کیا تمہیں اس کے ضائع ہونے کا خوف ہے جو اس کو حفظ کروں؟ اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ حجاج نے کہا، افجمعت القرآن؟ کیا تم نے قرآن کو جمع کیا ہے؟ مطلب وہی تھا کہ کیا تجھے قرآن یاد ہے؟ اس ذہین لڑکے نے الفاظ کو ظاہری معنی پر محمول کر کے ترکی بترکی اسے جواب دیا۔ او کان مفرقا حتی اجمعہ؟ کیا قرآن بکھرا ہوا تھا جو میں اس کو اکٹھا کروں؟ اب حجاج ذرا کھسیانہ ہوا اور کہنے لگا، افاحکمت القرآن؟ کیا تم نے قرآن کو پختہ یاد کیا ہے؟ لڑکے نے پھر ان الفاظ کے ظاہری معنی لیے اور فوراً جواب دیا، الیس اللہ انزلہ محکما؟ کیا اللہ رب العزت نے اسے محکم اور پختہ نازل نہیں کیا ہے؟ حجاج نے کہا، استظہرت القرآن؟ کیا تم نے قرآن کریم کا کچھ حصہ زبانی یاد کیا ہے؟ لڑکے نے پھر ظاہری معنی لیے اور کہا، معاذ اللہ ان اجعل القرآن وراء ظہری؟ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں قرآن کریم کو پیٹھ پیچھے ڈالوں۔ اب حجاج سے کوئی جواب نہ بن پایا تو غصے میں بولا، تیری بربادی ہو، اللہ تجھے ہلاک کرے، میں کیا کہہ رہا ہوں تو ہی بتا مجھے کیا کہنا چاہیے۔ لڑکے نے کہا، ہلاکت اور موت مجھے نہیں بلکہ تجھے اور تیری قوم کو آئے، تمہیں اس طرح کہنا چاہیے تھا۔ اوعیت القرآن فی صدرک؟ کیا تم نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے؟ حجاج نے کہا، چلو قرآن پاک کا کچھ حصہ تلاوت کرو۔ لڑکے نے بڑی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن کریم شروع کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يخرجون من دین اللہ افواجا۔ جب اللہ کی نصرت و فتح آ جائے اور تم دیکھو کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین سے نکلتے ہیں۔ حجاج نے کہا، تیری بربادی ہو، قرآن میں تو اللہ کے دین میں داخل ہونے کی بات ہے، اور آیت یوں ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ لڑکے نے کہا، ایک وقت تھا کہ لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہوتے تھے، مگر آج فوج در فوج دین سے نکل رہے ہیں۔ حجاج بولا، آخر کیوں؟ لڑکے نے کہا، لوگوں کے ساتھ تمہارے برے برتاؤ کی وجہ سے۔ حجاج نے کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، تجھے معلوم ہے کہ تو کس سے مخاطب ہے؟ لڑکا بولا، ہاں،
میں ثقیف قبیلے کے شیطان حجاج سے مخاطب ہوں۔ حجاج نے کہا تیرا برا ہو، تجھے کس نے پالا پوسا اور تربیت کی ہے؟ لڑکے نے کہا جس نے تجھے پروان چڑھایا ہے۔ حجاج نے کہا تیری ماں کون ہے؟ لڑکے نے کہا جس نے مجھے جنا ہے۔ حجاج بولا تو کہاں پیدا ہوا تھا؟ لڑکا بولا جنگل میں۔ حجاج نے کہا اور پروان کہاں چڑھا؟ لڑکا بولا صحرا میں۔ حجاج کہنے لگا کیا تو دیوانہ ہے کہ تیرا علاج کراؤں؟ لڑکے نے جواب دیا اگر میں دیوانہ ہوتا تو تیرے دربار تک رسائی نہ ملتی اور تیرے ساتھ اس طرح گفتگو نہ کرتا، بلکہ درباریوں کی طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے تیرے آگے کھڑا رہتا تاکہ میرے اوپر بھی تیرا کچھ انعام و اکرام ہو، یا سزا کے خوف سے تیرے آگے عاجز و لاچار کی طرح پر امید نگاہیں لے کر کھڑا ہوتا۔ حجاج نے کہا امیر المومنین کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ لڑکا بولا اللہ تعالی ابو الحسن حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے۔ حجاج بولا میری مراد وہ نہیں جو تو سمجھا ہے، میں تو عبد الملک بن مروان کی بات کر رہا ہوں۔ لڑکے نے کہا ارے وہ تو فاسق و فاجر ہے۔ حجاج نے کہا تیرے لیے بربادی ہو، تو نے امیر المومنین کو فاسق و فاجر کیوں کہا؟ لڑکے نے کہا وہ ایک ایسی غلطی کا مرتکب ہوا ہے کہ اس سے بڑی غلطی کوئی ہو نہیں سکتی۔ حجاج بولا وہ کون سی غلطی ہے؟ لڑکے نے کہا اس نے تجھ جیسے ظالم کو اپنی رعیت پر حاکم مقرر کر رکھا ہے اور تو لوگوں کے اموال پر ناجائز قبضہ کرتا ہے اور ان کا ناحق خون بہاتا ہے۔ یہ سنتے ہی حجاج آگ بگولا ہو گیا اور اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہو کر بولا بتاؤ اس گستاخ لڑکے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ درباریوں نے کہا اس لڑکے کو قتل کروا دیجیے، اس کا قتل مباح ہے کیونکہ اس نے اطاعت اور فرما برداری کا طوق اتار دیا ہے، یہ سراسر بغاوت کا مرتکب ہوا ہے۔ لڑکے نے کہا اے حجاج سن، تیرے درباری اور حاشیہ نشین تیرے بھائی فرعون کے درباری اور امراء سے بھی برے ہیں۔ ارے ان سے تو وہ اچھے تھے کہ جب ان سے فرعون نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں مشورہ طلب کیا تو انہوں نے کہا ارجہ و اخاہ، اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دے دو، اور یہ تجھے میرے قتل کا مشورہ دے رہے ہیں۔ اللہ کی قسم جب تو اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑا ہوگا تو تیرے پاس کوئی دلیل اور کوئی وجہ نہیں ہوگی، اور تجھے خوب معلوم ہے کہ اس دن ظالم اور متکبر خوب ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ حجاج نے کہا لڑکے سن، اپنی زبان سنبھال کر بات کر اور بڑوں سے بات کرنا سیکھ۔ میں نے تیرے بارے میں حکم دیا ہے کہ تجھے 4000 درہم عطا کیے جائیں۔ لڑکے نے کہا مجھے تیرے مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں۔ بیض اللہ وجہک وأعلی کعبک، اللہ تیرا چہرہ سفید کرے اور تجھے بلند کرے۔ یہ دعائیہ کلمہ ہے، لیکن لڑکے نے بد دعا مراد لی۔ حجاج نے اپنے درباریوں کی طرف دیکھا اور کہنے لگا تمہیں معلوم ہے کہ اس کا بیض اللہ وجہک وأعلی کعبک کہنے سے کیا مراد ہے؟ درباریوں نے کہا آپ ہی بتائیں۔ حجاج نے کہا سفید چہرے سے مراد برس کی بیماری اور اندھے ہونے کی بد دعا ہے، اور وأعلی کعبک سے میرے سولی پر لٹکائے جانے کو مراد لیا ہے۔ پھر لڑکے کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا بتا جو میں نے کہا ہے ٹھیک ہے یا غلط؟ لڑکے نے کہا اللہ تجھے غارت کرے، تو کس قدر سمجھدار ہے، یقیناً جو تو نے میرے الفاظ کی تفسیر اور شرح بیان کی ہے وہ درست ہے اور یہی میری مراد تھی۔ حجاج شدید غصے کے عالم میں اس کی طرف متوجہ ہوا، غصے سے اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ گستاخ لڑکے تیری یہ جرت، تو ہمارے سامنے اس قسم کی بد زبانی اور بکواس کرتا ہے، لے جاؤ اور اس کو قتل کر دو۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ ایک 12-13 سال کا معصوم بچہ جو ذہانت، عقل مندی، حاضر جوابی اور بہادری میں بے مثال ہے قتل ہو جائے گا۔ لوگوں کو اس پر رحم آنے لگا۔ رقاشی نام کا ایک درباری جو حجاج کا چہیتا تھا عرض کرنے لگا اللہ امیر کو اور زیادہ عزت و شرف دے، یہ لڑکا مجھے عنایت کر دے۔ حجاج نے کہا اچھا تم مانگتے ہو تو یہ میں تم کو ہبہ کرتا ہوں، مگر سنو یہ درست ہے کہ اب یہ تمہارا ہو گیا،
مگر میری دعا ہے کہ تمہیں اس میں برکت نہ ہو۔ لڑکے نے کہا مجھے نہیں معلوم تم دونوں میں سے کون زیادہ احمق ہے، ہبہ کرنے والا یا مجھ کو طلب کرنے والا۔ رقاشی کہنے لگا لڑکے تم عجیب و غریب ہو، میں نے تمہیں قتل ہونے سے بچایا ہے اور تم میرا ہی مذاق اڑا رہے ہو اور مجھ پر ہی پھپتیاں کس رہے ہو۔ لڑکے نے کہا مجھے شہادت مبارک ہو، اللہ کی قسم اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا اپنے گھر والوں کے پاس جانے سے کہیں بہتر اور افضل ہے۔ حجاج نے کہا لڑکے ہم نے تمہارے لیے 1,00,000 درہم انعام کا حکم دیا ہے، تم نے جو کڑوی کسیلی گفتگو کی ہے اس کو ہم نے اس لیے معاف کر دیا ہے کہ تم ابھی بہت چھوٹے ہو، تمہارا ذہن صاف ہے اور تم اللہ پر بھرپور بھروسہ کرنے والے ہو، اور دیکھو میں تمہیں نصیحت کروں گا کہ تم کبھی ارباب حکومت کے ساتھ اس قسم کی گفتگو مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ برداشت نہ کر سکیں اور جس طرح ہم نے تمہیں معاف کیا ہے وہ معاف نہ کر سکیں۔ لڑکے نے کہا دراصل معافی تو اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں، اور شکر بھی تمہارا نہیں بلکہ اکیلے اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ کبھی میں اور تم کسی مجلس میں دوبارہ آمنے سامنے نہ ہوں۔ لڑکا یہ گفتگو کر کے جب دربار سے باہر نکل رہا تھا تو سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا، مگر حجاج نے انہیں کہا کہ اس کا راستہ چھوڑ دو، میں نے ساری زندگی اس سے زیادہ فصیح اللسان، قادر الکلام اور بہادر لڑکا نہیں دیکھا، اور شاید مستقبل میں بھی نہ دیکھوں۔ میرا دل کہتا ہے کہ اگر یہ لڑکا زندہ رہا تو یقیناً یہ بہت بڑا آدمی بنے گا اور یہ عجوبہ وقت ہوگا۔ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ لڑکا زیادہ دیر تک زندہ نہ رہا، غالباً اس کو حجاج ہی کے اشارے پر زہر دے کر ختم کر دیا گیا۔